آج صبح میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام خدا کی آواز میں. ہمارے ساتھ آج صبح پاسٹر شریف مسیح موجود ہیں جن کا تعلق بیبلیکل ٹروتھ ایونجلیکل چرچ سے ہے، اور یہ قصور کے ایک گاؤں قادی ونڈ میں اپنی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں. ابھی ہم ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے اور جانیں گے ان کی خدمت کے آغاز کے بارے میں، اور انہوں نے خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ کب قبول کیا. جی بھائی صاحب، بہت خوشی ہوئی کہ آج آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بھائی صاحب کہ آپ نے اپنے خدا یسوع مسیح کو کب شخصی نجات دہندہ قبول کیا؟ سب سے پہلے بابا صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، اور خصوصاً نیشنل نیوز والوں کا، جن کی وساطت سے آج میں پوری دنیا میں خدا کا کلام شیئر کروں گا. بالکل. میں ہماری خاندانی جو ممبرشپ ہے وہ کیتھولک تھی، اور میں ادھر فرانسسکن ہائی اسکول میں پڑھتا تھا. میں 4تھی کلاس میں تھا جب مجھے مسیح تعلیم اور ساکرامنٹ اور پاک شراکت کا وہ سارا بتایا گیا، اور میں نے مسیح کو قبول کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب مسیح کو قبول کوئی شخص کر لے تو وہ نجات دہندہ بن جاتا ہے، کیونکہ یسوع نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے. تو میں نے اس وقت یسوع مسیح کو قبول کیا. تو بہت ارلی ایج میں آپ مطلب کہ بالکل لڑکپن میں، جی بچپن میں کہہ سکتے ہیں. ہاں جی، خدا یسوع مسیح کو آپ نے قبول آمین. کیا اور اپنی خدمت کا باقاعدہ آغاز. میں نے 88 میں فرانسسکن اسکول سے میٹرک کی، اور 88 میں ہی میرے استاد شیپن نذیر صاحب ٹھوکر نیاز بیگ سے آتے تھے. میری والدہ کو کہنے لگے کہ اپنے بیٹے کو جیسے حنا نے اپنے بیٹے سیمول کو خدا کو دے دیا، تو میری والدہ سے کہنے لگے کہ یہ بیٹا نا خدا کو دے دے. تو میں نے بھی میری والدہ نے کہا جی میں اس بات کو قبول کرتی ہوں. تو انہوں نے مجھے 1 سال جو نا ٹریننگ، چھوٹی چھوٹی بکیں دیں، اور میں نے ان کو ٹرین کیا، پڑھا. وہ بھی میری گائیڈ لائن کرتے تھے. اور خدا کے فضل سے 89 سے مجھے پریسٹ کی خدمت میں آرڈینیشن میرے کیے گئے. اور سب سے پہلے جو میری کانگریگیشن تھی وہ فرید کلونی کولپا جیل کے پاس مجھے وہاں پر تعینات کیا گیا، اور میں نے خدمت کا آغاز کیا. آپ نے کوریا سے بھی تھیولوجی کی ڈگری لی ہوئی ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. یہ نمسول چرچ ہمارا سینئر پاسٹر مشتاق مسیح، جن کو میں نے بعد میں یعنی کہ 2007-8 میں نے اس کو جوائن کیا. اور یہاں مجھے بائبل کالج بیبلیکل ٹروتھ ایونجلیکل چرچ، اس کے بشپ مجید صاحب کے ساتھ بھی میں وائس چیئرمین تعینات ہوا، اور نمسول کے ساتھ میں نے پاسٹر خدمت کا آغاز کیا. وہاں پر ہی مجھے BTH کی ڈگری کی ٹریننگ دی گئی. اور 2012 میں کوریا گیا. وہاں پر ارشاد اعظم خدا کا کلام میں انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر بیان کیا، اور یہ میرے لیے بہت بڑی شرف کی بات تھی. خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب مسیحیوں کو اور تمام نیشنل نیوز چینل پر دیکھنے والے لوگوں کو اور سننے والے کانوں کو میری طرف سے، میری چرچ کی طرف سے سلام. خدا آپ سب کو برکت دے. آج کا جو مجھے خدا نے کلام دیا ہے، انسان کی زندگی اور اس کی خوشحالی اور اس کے برکت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. خدا نے جو مجھے آج کلام دیا ہے اس کو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. بائبل مقدس میں زبور 100 اور اس کی پہلی آیت سے 5 آیت تک تلاوت کروں گا. بائبل مقدس میں لکھا ہے، اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خدا کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو. جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اس نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں. ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہوں کی بھیڑیں ہیں. شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو. اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پوشت دار پوشت رہتی ہے. کلام مقدس کے پڑھے جانے سنے جان پر خدا کی برکت ہو. آمین. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں. خداوند قدوس رب الفاظ اسرائیل کے خدا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اتنے بڑے نیشنل نیوز چینل پر خداوند موقع بخشا، اور میں نیشنل نیوز چینل کا بھی شکر گزار ہوں. خداوند ان کو بڑی برکت دے، اس چینل کو مشرق مغرب جنوب شمال کثرت سے استعمال کرے
اور تمام دنیا میں دیکھنے والی آنکھیں اور سننے والے کان مبارک ہوں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کا کلام جتنے کان یا جتنی آنکھیں سنیں اس کو قبول کرے، کیونکہ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ خدا جب تیرے لوگ تیرے کلام کو سنیں، برکت حاصل کریں اور اس پر عمل کریں۔ خدا یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، داؤد نویس جو یہ کلام لکھتا ہے اور کلام مقدس میں انسان کی زندگی کے متعلق کہتا ہے کہ اے اہل زمین، یعنی خدا کے جتنے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں سب خدا کے حضور خوشی کا نعرہ مارو۔ ہمارے مسیحی ایمان میں ہم جو اکثر ہمارے خادم، ہماری کانگریگیشنیں جو نعرہ لاتی ہیں پریز دا لارڈ، ہاللویا، اور یہ ہم خوشی کے ساتھ دل سے خدا کی حمد اور تعریف میں کے ضمن میں آتا ہے اور ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ایمان کو خدا کے سامنے رکھتے ہیں کہ اے خداوند، جس طرح ہاللویا کا نعرہ ہے جس کا مطلب ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی تعریف ہو۔ اور بائبل مقدس میں داؤد نویس یہی فرماتے ہیں کہ اے اہل زمین، سب خدا کے حضور خوشی کا نعرہ مارو اور خوشی سے خدا کی عبادت کرو۔ میرے عزیزو، ہم ہر نئی صبح کو اور ہر شام کو، جب صبح اٹھتے اور شام کو سوتے ہیں، تو ہم اپنی دنیا داری میں ہو کر، میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ خدا کو یاد نہیں کرتے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ کبھی کبھار اپنی مصروفیات میں خدا کو بھول جاتے ہیں اور خدا کو اگنور کر دیتے ہیں، اور ہمیں ہر نئی صبح جب اٹھیں، ہماری خدا جب سانسیں دیتا ہے، جب ہمیں کھانا دیتا ہے، جب ہمیں چیزوں سے سیر کرتا ہے، تو ہمیں بھاگا دوڑی، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ لوگ کام نہ کریں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اپنے گھروں سے نہ نکلیں، لیکن سب سے پہلے جو درجہ ہے وہ خدا کو دیں، کیونکہ یہاں پر آگے تیسری آیت میں لکھا ہے کہ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے۔ آپ موسیٰ جب اس جلتی جھاڑی کے پاس گیا تو جب خدا نے اسے مصر میں اسرائیل کی آزادی کے لیے بھیجا کہ تو میری قوم کو چھڑا کر لا، تو موسیٰ کہتے کہ میں کیا کہوں کہ میں کس نے مجھے بھیجا؟ تو خدا نے کہا کہ تو جا کے کہنا کہ میں جو ہوں سو ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا ہے، اور یہ وہ خدا ہے جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے۔ اور لکھا ہے کہ تیسری آیت میں جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اس نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں۔ بائبل مقدس میں ایک آیت میں اور بیان کرنا چاہتا ہوں، جس میں یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 43 باب اور اس کی 21 آیت میں کلام مقدس میں لکھا ہے، میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں۔ خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا ہے۔ بنی نوع انسان خدا کے لیے بنا ہے، اور خدا نے بنی نوع انسان کو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کام کرنا ہی عبادت ہے، لیکن ہم رونگ جاتے ہیں، کام کرنا عبادت نہیں ہے۔ دس از اے پنشمنٹ، یہ خدا نے انسان کو سزا دی، کیونکہ خدا نے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ عدن میں رکھا، اور خدا نے عدن میں انسان کے لیے سب کچھ تیار کیا، اور انسان کھاتا پیتا سیر ہوتا اور سوتا اور اٹھتا۔ لیکن بائبل مقدس میں ایک بڑی خوبصورت آیت پیدائش 3 باب اس کی 10 آیت میں لکھا ہے کہ جب خدا ٹھنڈے وقت آدم کو ملنے آتا، ٹھنڈے وقت سے what is this meanings، یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ٹھنڈے وقت؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید شام کا وقت ٹھنڈا وقت ہے، لیکن نو، صبح کا وقت ٹھنڈے وقت کو بیان کرتا ہے۔ اور صبح پہلے خدا انسان کو ملنے آتا، اور انسان
اس کے ساتھ بات چیت کرتا، خدا انسان کے ساتھ بات چیت کرتا اور پھر خدا ان کو برکت دیتا. اور خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا اور اس کو برکت دی، خدا نے کہا بڑھو پھلو اور زمین کو ممبور و محکوم کرو. اور یہی انسان کی برکت ہے. لیکن برکت کو ہم لیتے ہیں. کوئی بھی انسان مجھے بتائے یا کسی بھی چینل پر بتائے کہ کوئی انسان خدا کی نعمتوں سے سیر نہیں ہوتا. خدا کہتا ہے کہ میں تو نیک و بد پر می برساتا ہوں. خدا تو ہر نیک و بد پر اپنے سورج اور روشنی چمکاتا ہے. خدا ہر ایک کو سیر کرتا ہے اور ہم اس کی عبادت کو بھول جائیں، یہ خدا کی شان کے خلاف ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کو سمجھتے نہیں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ احمق کہتا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں. اور میرے عزیزو، اسی لیے زبور نویس میں بڑی خوبصورت آیت بیان ہے کہ اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو اور خوشی سے خداوند کی عبادت کرو. لکھا ہے کہ شکر گزاری کرتے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے اس کی بارگاہ میں داخل ہو اور اس کا شکر کرو اور اسی کے نام کو مبارک ہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے. اور بائبل میں آخری آیت جو لکھی ہے کہ کیونکہ وہ بھلا خدا ہے اور شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پوشت در پوشت رہتی ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کوئی ماں اپنے بچے کو بھول سکتی ہے پر زندہ خدا کسی کو نہیں بھولتا. میرے عزیزو، ہم دنیا میں کام کرتے ہیں اور بائبل مقدس میں استثنا کی کتاب میں جو کلام ہے، استثنا 8 باب اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، اور اگر تو کبھی خداوند اپنے خدا کو بھولے اور غیر معبودوں کے پیرو ہو کر ان کی عبادت اور پرستش کرے تو میں آج کے دن تم کو آگاہی کیے دیتا ہوں کہ تم ضرور ہی نیست ہوگے. اور لکھا ہے کہ بلکہ خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا، کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت اس لیے دیتا ہے کہ اپنے اس عہد جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی قائم رکھے، جیسا کہ آج کے دن ظاہر ہے. میرے عزیزو، خدا نے انسان کے ساتھ یعنی باپ ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا اور برکت دی. اور جب ہم خدا کی عبادت کریں، میری آج آپ سے یہی درخواست ہے کہ کیونکہ آپ کلام کو آگے رکھیں، خدا کو آگے رکھیں، اس کی عبادت کریں، وہ آپ کو برکتیں دے گا، آپ کو قوت دے گا کہ آپ دولت کمائیں، دنیا میں بڑھیں پھولیں. لیکن جب آپ عبادت کریں گے، زبور 121 دن سورج نہ تینو ستاوے، راتی چن بھی نہ دکھ پوچاوے، خوف کھاویں گا نہ وچ اجاڑا، مدد لئی میں کس نو پکارا. جب آپ اپنی آنکھیں خدا کی طرف اٹھائیں، خدا کی عبادت کریں، تو خدا کا سورج بھی جس کو خدا نے بنایا وہ بھی آپ کو نہیں ستائے گا اور نہ چاند آپ کو دکھ پہنچائے گا، بلکہ خوف، جب آپ اجاڑوں میں بھی جائیں گے تو اجاڑوں میں آپ خوف نہیں کھائیں گے. خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو برکت دے. آمین.